وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شوریہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے پکڑ کر رکھا تاکہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑا ہوا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہی سکہ رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے ہی آواز آئی، تو اتنا بن سور کے باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک منبر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کونی سے تھامے ہوئے وہاں سے آئی، تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھیں اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیسڈ لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ خود کو خود ترسی سے نکال لائے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جذبے کی خوشی امڑ آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپین یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیا کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔
جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانچنی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانچی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کیونکہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سبانچی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والی وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں۔ جی کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گر گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو پیچھے۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہت سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے ستر چکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔
اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بکے کمرے میں رکھ کر دوسرے معاملے سے الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروپ خوش گپیوں میں مصروف تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی دونوں ویمن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمیع ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمیع فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔